کہ ان کے عقائد، ان کی محبت کیا ہے، کہ کوئی بھی چیز طلب کرنی ہے، کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمانا ہے۔ حضرت قتادہ کی آپ حکیم کے پاس نہیں جاتے، جراح کے پاس نہیں جاتے، ہاتھ کو ہتھیلی پہ لیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ عطا فرما دیجیے۔ اور حضور نے کہا کہ اے قتادہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ اور صحابہ کرام کو مانگنے کا طریقہ آتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میری جنت اپنی دعا سے عطا کر دیجیے اور آنکھ میری التجا سے عطا کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں، آنکھ کو اس کی جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ جا اللہ نے تجھے جنت بھی عطا کر دی اور ہم نے تجھے آنکھ بھی عطا کر دی۔ دوستو آج ہم زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اپنی مشکلوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ ہم انسانوں سے تو توقع رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں میری مدد کرے گا، لیکن جس کے صدقے سے، جس کے نام کے صدقے سے ساری کائنات کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں۔ دوستو دل زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل رکھتا ہے۔ حضرت سید علیہ اعظمت گوش مدثر علی فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے زبان سے کتنی مرتبہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی؟ 70 مرتبہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ زبان سے آپ 70 مرتبہ سبحان ربی اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کا ذکر کریں، دل ایک مرتبہ اللہ کرے گا تو زبان کے 70 کے برابر ہو جائے گا۔ اور روح کو دل سے 70 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائی، یعنی دل اگر 70 مرتبہ اللہ اللہ کرے اور روح ایک مرتبہ اللہ کہہ لے تو وہ روح کی فضیلت زیادہ ہے۔ یعنی زبان کو 140 مرتبہ اگر اللہ اللہ کرنا پڑے گا تو روح ایک مرتبہ اللہ کر کے، اور پھر تیسرا سرا، تیسری لطیفہ سری، وہ اس کو روح سے 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور روح 70 مرتبہ اللہ اللہ کرے اور سری ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرے، وہ زیادہ افضل ہے۔ اور دوستو سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ لطیفہ اللہ ہے جو آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ اور دوستو یہ اگر ایک مرتبہ اللہ کرے تو سارے لطائف حرکت میں آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لطیفہ اللہ اپنے دیدار کے لیے عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کرامات، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن اس بوتل کے اندر بند ہے۔ اس بوتل کا ڈھکن جو ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ کھلتا ہے۔ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، ذکر الہی کرے، پھر آپ کے اوپر آپ کا راز آشکارا ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان کو آگ لگتی ہے کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا، پھر وہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دل و دماغ کے اوپر 70,000 شیطانی پردے ٹال دیتا ہے تاکہ نور اس کے اندر نہ جا سکے اور یہ ہدایت کا راستہ نہ پا سکے۔ اور وہ پردے دو طرح سے اٹھتے ہیں، یا جس وقت موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو، اس کی جان کو جسم سے کھینچنا شروع کرتے ہیں، اس وقت وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ پردے اٹھتے ہیں تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اوہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب تو تیری جان نکل رہی ہے۔ اور دوسرے جو وہ پڑھتے ہیں اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب مرشد کی نگاہ ہو اور کثرت ذکر الہی کے ساتھ آپ کا قلب ذکر کرے، پھر آپ کی روح ذکر کرے، پھر آپ کی سری خفی ذکر کرے، پھر آخر میں نفس پاک ہونے کے بعد لطیفہ اللہ ذکر کرے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے اور اس تجلی کے ساتھ وہ 1,70,000 جو جالے ہیں، جو پردے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پتہ لگتا ہے اور پھر دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہماری پوری توجہ اس جسم کی حفاظت کے لیے ہے، ہم پوری کوشش اس روح اور جسم کے لیے، روٹی کمانے کے لیے لگا رہے ہیں۔ آئے دوستو یہ ایک جسم آپ کو پتا ہے جس کو آپ سردی گرمی سے بچاتے ہیں، بیمار ہوتا ہے تو حکیم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کو آپ کے اندر رہنے والے 16 انسانوں کا، 16 جسموں کا پتہ لگ جائے، پھر اس ایک جسم سے توجہ ہٹ جائے کہ اس نے تو پھر بھی مر جانا ہے، لیکن وہ 16 جسم آپ کے جسم میں مرے گی نہیں، وہ ایک بھی زندہ ہو جائے، قیامت تک وہ آپ کی قبر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اسے مرنے سے پہلے زندہ کر دیا۔ اور یہی آج کی محفل کی جو جان ہے، جس کے نام پہ یہ محفل سجائی گئی ہے، حضور پرانے پیر دستگیر غوث پاک، ان کی یہ تعلیمات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان بیدار ہو جا،
بیدار ہو جا، اس سے قبل کہ تو آخری گھر کو 4 کندھوں پہ سوار روانہ ہو، پھر نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا سکے گا اور نہ اپنی مرضی سے پاؤں ہلا سکے گا۔ بیدار ہو جا اور یاد رکھ تیری بیداری تیرے قلب کی بیداری کے ساتھ ہے، اور یہی بیداری قلب کا پیغام انجمن سرپرست اسلام دے رہی ہے کہ آئے اس کو اللہ کے ذکر کے ذریعے بیدار کرے، تاکہ مرنے سے پہلے وہ ایک جسم بھی اگر آپ کے اندر زندہ ہو گیا تو قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میں اگلی رات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب افسر علی قادری صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ